بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع کے برابر پانی سے غسل فرماتے تھے اور 1 مد کے برابر پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت کا مفہوم ہے۔ وضو نماز جیسی اہم عبادت کی کنجی ہے، اس لیے شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے اور وضاحت کے ساتھ اس کے مختلف احکامات کو بیان فرمایا ہے۔ وضو کرتے ہوئے ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کے دوران پانی کتنا استعمال کیا جائے۔ اس کی وضاحت سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیجئے، اور وہ یہ کہ شریعت میں اسراف اور فضول خرچی اتنی ناپسندیدہ ہے کہ وضو جیسی اہم عبادت میں بھی شریعت نے پانی کے فضول استعمال کو گوارا نہیں فرمایا۔ ایک طرف شریعت نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ وضو اتنے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے کہ اعضائے وضو میں سے کوئی عضو خشک نہ رہے، چنانچہ وضو کے دوران خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کی وعید سنائی ہے۔ تو ایک طرف تو اتنا اہتمام ہے کہ اعضائے وضو مکمل طور پر دھل جائیں، اور دوسری طرف شریعت نے فضول خرچی سے بھی منع فرمایا کہ وضو کے دوران پانی کا فضول استعمال نہ کیا جائے، چنانچہ 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھو لینا کافی ہے۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور 3 مرتبہ سے زائد بلا ضرورت اعضائے وضو کو دھونا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمول کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہوئے کتنا پانی استعمال فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع کے برابر پانی سے غسل فرماتے تھے اور 1 مد کے برابر پانی سے وضو فرماتے تھے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں کچھ عرصے پہلے تک ایک رواج تھا کہ اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے لوہے اور لکڑی کے بنے ہوئے کچھ ایسے برتن لوگوں میں مروج تھے جن میں ماپ کر چیزوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے عربوں کے ہاں بھی معمول تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیزوں کو ماپنے کے لیے یہ 2 پیمانے رائج تھے۔ ایک پیمانہ صاع کہلاتا تھا جو نسبتاً بڑا تھا، اور ایک پیمانہ مد کہلاتا تھا جو کہ صاع سے چھوٹا تھا۔ مد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 1/4 صاع کے برابر ہوا کرتا تھا۔ آج کل کے پیمانوں کے حساب سے اور اوزان کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں جو صاع تھا وہ آج کل کے تقریباً 3.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور مد اس کا 1/4 ہے تو وہ تقریباً 1.25 کلو کے برابر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدار پانی سے غسل فرماتے تھے، اور تقریباً 1.25 کلو پانی یعنی 1 مد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے اس میں مزید آسانی ہے کہ یہ جو مسجد کی پشت والی دیوار پر ایک پیمانہ موجود ہے، جاتے ہوئے اس کو دیکھ جائیے، یہ مد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے برابر پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ یہ کتنا چھوٹا پیمانہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پانی سے وضو فرماتے تھے، اور اتنے ہی پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھو لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اہتمام کے ساتھ وضو کیا جائے، لیکن پانی کو ضائع کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ بالخصوص اگر وضو مسجد میں کرنا ہو تو مسجد کا پانی وقف ہوا کرتا ہے، اور وقف پانی میں اسراف اور فضول خرچی کرنے کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ چاہے گھر میں وضو کیا جائے یا مسجد میں وضو کیا جائے، اہتمام کے ساتھ ہو، لیکن پانی کے فضول استعمال سے اجتناب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔